السلام علیکم، میرا نام دانیال ابوذر ہے اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور ان کے پورٹ فولیو میں ایک ایسی چیز موجود ہے جو ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں لوگ جس کا خواب دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، ان کے توسط سے پاکستان میں ایک انٹرنیشنل ہوٹل چین آنے جا رہی ہے۔ فیاض اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم، کیسے وعلیکم ہیں سر آپ؟ السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ الحمد سر، ریئل اسٹیٹ کی اس ڈائنامک اور فاسٹ مارکیٹ سے آپ کا تعلق ہے، تو کیا سوچ آپ کو اس طرف لے کر آئی؟ کوئی خاندانی پیشہ تھا یا خود کی ایک موٹیویشن تھی؟ میں بزنس پروفیشنل ہوں، میں نے ماشاءاللہ سے ایم بی اے کیا اور میں نے خود جابس کی، اور جاب کے بعد مجھے بزنس کا شوق تھا کہ میں نے بزنس کرنا ہے۔ اچھا، اس ٹائم ریئل اسٹیٹ کی بزنس کا نہیں، میں نے بزنس کا میں نے سوچا تھا کہ میں نے صرف بزنس کا۔ الحمدللہ بزنس کے ساتھ ساتھ میں نے ریئل اسٹیٹ میں ڈیفرنٹ پلاٹس لینا، کمرشل ریزیڈینشیلز، وہ لے کے سیل کرنا، ڈیفرنٹ پروجیکٹس چھوٹے خود بنانا اور سیل کرنا۔ آہستہ آہستہ میں نے ریئل اسٹیٹ میں کام سٹارٹ کیا، تو ہمیں کچھ عرصے کے بعد لگا کہ میرا الحمدللہ ہمارا کوئی کنسٹرکشن مشینری کا، ہمارا ہیوی ٹرانسپورٹ کا ڈفرینٹ اور ایکسپیرینس ہے، ہماری کمپنیز ہیں ہیوی ٹرانسپورٹ کی، میری اپنی کمپنی ہے الحمدللہ، ہم ایک ہائی بڑے لیول پہ اس کا کام کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ وائی ناٹ، کہ ہمیں کوئی ڈائیورسیفیکیشن کرنا چاہیے، کسی ایسے سیکٹر میں کام کرنا چاہیے جس کی پاکستان کے اندر اس وقت سخت ضرورت ہے۔ میں تھوڑا سا اپنے آپ کو کہتا ہوں، میں پاکستان میں انتہا پسند پاکستانی بھی ہوں، اور میں پاکستان کے حوالے سے نا میں ایموشنل ہو جاتا ہوں، جذباتی ہو جاتا ہوں تھوڑا سا، کہ ہمیں انڈیویجولی پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ بزنس مین آپ کو پتہ ہے، جس سے بھی بات کریں تو پیسے تو ساری دنیا کمانے کے لیے کام کرتے ہیں، بالکل ایسے۔ لیکن اس وقت ہمیں پاکستان کو انٹرنیشنلی کیسے پورٹری کرنا ہے، اس پہ کام کرنے کے لیے تو ہمیں لگا کہ ہمیں کسی بڑے لیول پہ کام کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے میں اس ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں آیا، اور اس میں الحمدللہ ہم پھر آگے ہم نے ریئل اسٹیٹ میں ایک بڑے پروجیکٹس شروع کیے۔ سر، J7 گروپ، اگر پاکستان نہ کہیں تو اسپیسیفکلی اگر میں کہوں تو ٹوئن سٹیز میں بچہ بچہ اب J7 گروپ کا نام جانتا ہے، اور J7 گروپ اس مارکیٹ میں اپنا لوہا بھی منوا چکا ہے۔ تو سر، J7 گروپ کی کہانی ہم آپ کی زبانی سننا چاہیں گے۔ دیکھیں، J7 گروپ ریئل اسٹیٹ میں سب سے بڑی کیا چیز ہے، بلکہ آپ کو اس سیکٹر میں ریئل اسٹیٹ میں کام کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی کمٹمنٹ کے اوپر پورا ہوتا ہے۔ J7 گروپ ایک ایسا گروپ ہے اس وقت، الحمدللہ میں کہوں گا نہ کہ اسلام آباد میں بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا ایسا گروپ ہے، جو کہ اس وقت ان حالات کے اندر، میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اپنے جتنے سننے والے ہیں ان لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ ان حالات کے اندر ہمیں، آپ مجھے بتائیں کہ ان حالات کے اندر اگر کوئی گروپ پاکستان میں کام کر رہا ہے، اور اتنے ڈفرینٹ پروجیکٹس اور اتنے بڑے پروجیکٹس اور میگا پروجیکٹس کے اوپر اگر کوئی گروپ کام کر رہا ہے، وہ J7 گروپ ہے۔ کیوں کام کر رہے ہیں؟ یہ پوری چیزیں نیگیٹو کی طرف جا رہی تھیں، سارے کے سارا الحمدللہ J7 گروپ اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ہمارے چیئرمین، ہمارے CEO یاسین مسعود صاحب، ہمارا پورے بورڈ آف ڈائریکٹرز، ہمارے سارے لوگ اس وقت ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہماری وجہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے، J7 کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر ایک پازیٹیو وائبس آئی ہیں، اور دنیا ہمارے اوپر ٹرسٹ کر رہی۔ ٹرسٹ کرنے کے بعد J7 اس وقت اپروکسیمیٹلی آپ کہیں کہ ہم جو ہمارے پروجیکٹس ہیں، اس اگر دیکھیں تو ہم کوئی ہر پروجیکٹس ڈفرینٹ پروجیکٹس، جو اسلام آباد کا سب سے بڑا پروجیکٹس ہم کر رہے ہیں، جو کہ اراؤنڈ 4 ملین اسکوائر فٹ کا ہم اس کی کنسٹرکشن کر چکے ہیں، جس میں اراؤنڈ 2 ملین کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور جو 2 ملین ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے، اور اس کی فنشنگ کا کام، اسی طرح ہوٹلز ہمارے بن رہے ہیں۔ تو دنیا ہمارے اوپر کیوں ٹرسٹ کرتی ہے؟ ہم نے اس سے پہلے بیفور ٹائم جو ہے پروجیکٹ ڈلیور J7 کے حوالے سے جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ J7 گروپ کیا ہے، J7 گروپ کیسے بنا ہے؟ J7 گروپ یہ ہمارے چیئرمین ہیں مقبول حسین صاحب، ہمارے CEO ہیں یاسین مسعود صاحب، ان دونوں کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ یار ہم وائی ناٹ، کہ ہم اپنے پروجیکٹس کر رہے ہیں، اور ہمیں مل کے چند اپنے اچھے بزنس پروفیشنل کو ساتھ ملا کے اس کو ایک بڑے لیول پہ کام کیا جائے۔ الحمدللہ 4 سالوں کے اندر اندر J7 گروپ بنا، اور بن کے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا گروپ بن گیا۔ ریزن بینگ کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہم نہ کہ بناتے ہیں بلکہ آباد کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بیفور ٹائم پروجیکٹس کمپلیٹ کیے، لوگوں کے کہنے کے اوپر الحمدللہ جو ہمارے کلائنٹس ہیں انہوں نے J7 گروپ کو کہا کہ آپ مزید پروجیکٹ مارکیٹ میں لے کے آئیں ان حالات کے اندر، اور الحمدللہ
آج آپ ہمارے سارے پروجیکٹس کا وزٹ کریں اور دیکھیں کہ ہماری ڈے اینڈ نائٹ کنسٹرکشنز چل رہی ہیں، اور یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ لوگ ہمارے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. ہم لوگوں کو جو کہتے ہیں، ہم اللہ پاک سے بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم جو کمٹمنٹ کریں وہ اس میں اللہ ہماری مدد فرمائے، اور ہم لوگوں کو بیفور ٹائم چیز الحمدللہ ڈیلیور کریں. یہی J7 گروپ کی کوالٹی ہے جس کی وجہ سے کلائنٹ ہمارے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. سر آپ نے ٹرسٹ کی بات کی، آپ نے آن ٹائم ڈیلیورنس کی بات کی، آپ نے کہا ہم نہ صرف بناتے ہیں ہم آباد بھی کرتے ہیں، اور یہی J7 گروپ کی ایک خصوصیت ہے، آن ٹائم ڈیلیوری، جس کی وجہ سے J7 گروپ جانا جاتا ہے. سر ایک دم ہاسپٹیلٹی کا خیال کہاں سے آیا؟ دیکھیں پوری دنیا میں اگر کسی ملک کا آپ نے امیج، اس کی پروجیکشن، اس کے کلچر، اس کی ثقافت، اس میں لوگوں کو دکھانا ہے تو آپ کو ہاسپٹیلٹی سیکٹر اور ٹورزم سیکٹر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہم نے نہ صرف پاکستان کو لوکلی بلکہ انٹرنیشنلی دنیا کو دکھانا ہے کہ پاکستان کس لیول. پاکستان میں الحمدللہ اتنی ٹورسٹ پلیسز ہیں، ٹورزم کے اوپر اتنا زیادہ کام ہونے والا ہے. لاسٹ 76 ایئرز میں پاکستان میں اس سیکٹر میں بالکل جو سب سے نگلیکٹڈ سیکٹر، نگلیکٹ کیا گیا ہے جس کو، وہ ہے ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی سیکٹر. ہمیں الحمدللہ J7 گروپ نے اب یہ تہیہ کیا ہے کہ ہم اس سیکٹر میں ریگولیشن لے کے آئیں گے. ہم پاکستان میں ٹورزم کے اوپر کام کریں گے، اور اس کے لیے الحمدللہ ہم نے 5 to 6 5 اسٹار ہوٹلز چین کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیے ہیں. اس دور کے اندر اس سینیریو میں ہم انٹرنیشنل چینز کو پاکستان لے کے آئے ہیں. نہ کہ لے کے آئیں، الحمدللہ ہم ان کو نہ کہ اسلام آباد میں بلکہ اب پورے پاکستان میں ہم ان کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اسلام آباد یہ ایک ہب ہے، یہاں سے الحمدللہ ہم اس سیکٹر سے ہوٹلنگ انڈسٹری کو سٹارٹ کریں گے، ٹورزم کو، اور یہاں سے ہم مری، کشمیر، گلگت بلتستان، AJK میں اس انڈسٹری کو لے کے جائیں گے. تو لوگوں کو پاکستان میں جو امیج ہم چاہتے ہیں پاکستان کی اکانومی کے لیے، دیکھیں سب سے بڑی چیز ہے کہ اکانومی کو آپ نے بوسٹ دینا ہے. پاکستان میں اب آپ مجھے یہ بتائیں دبئی کے اندر کیا چیز ہے کہ پوری دنیا دبئی کی طرف جا رہی ہے. ٹرکی کو چیک کریں. یہ صرف اور صرف اب لوگوں کی پازیٹیوٹی کیسے بنے گی جب آپ اس لیول کی لوگوں کو انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے. تو الحمدللہ J7 اس کے اوپر کام کر رہا ہے، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس میں ڈیلیور کریں گے، اور دنیا ہمارے اوپر انشاءاللہ ٹرسٹ کرے گی. سر رائل سوئس اسلام آباد، جو کہ یورپ کی ایک سب سے بڑی ہاسپٹیلٹی چین ہے، اور J7 اور آپ کے تھرو یہ اب پاکستان میں آنے جا رہی ہے، تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چین جو کہ آپ کے تھرو پاکستان میں آ رہی ہے، رائل سوئس، یہ پاکستان کی اکانومی کو کس طرح بوسٹ دے گی؟ دیکھیں 5 اسٹار ہوٹلز جتنے بھی ہیں جب پاکستان میں آئیں گے، اسپیشلی رائل سویز اسلام آباد ایک اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا انٹرنیشنل 5 اسٹار ڈیلکس ہوٹل ہے، جو کہ اتنے جو اس کے اندر آپ اس کی دیکھیں، اس کا انوائرمنٹ دیکھیں، اس کے انٹیریئرز کو دیکھیں، اس کے اوپر اتنا کام کیا ہے، نہ کہ لوکل بلکہ انٹرنیشنل آرکیٹیکٹس کے مل کے ہمارے چیئرمین صاحب نے ڈے اینڈ نائٹ اس کے اوپر کام کر کے ہم وہ انوائرمنٹ لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں. ونس لوگ رائل سوئس اسلام آباد میں آئیں گے وہ دنیا کے بڑے سے بڑے ہوٹلز کو بھول جائیں گے، کیونکہ ہم چاہتے کیا ہیں کہ ہم یہاں سے پاکستان میں ٹورزم کو ایک نیکسٹ سٹیپ دینا چاہتے ہیں. تو ہم یہی اپنے لوگوں کو بھی کہیں گے کہ یہ جو ایک رائل سوئس لے کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں ہم اپنی ان پٹ ڈالیں. یہ ایک انٹرنیشنل 5 اسٹار ڈیلکس برانڈ ہے، لیکن یہ برانڈ آلریڈی آپریشنل ہے پاکستان میں اس وقت یہ ڈیفرنٹ پورے پاکستان میں ایگریسولی یہ لوگ کام کر رہے ہیں، سوئز انٹرنیشنل والے، اور پورے پاکستان میں ابھی مطلب نادرن ایریا میں ڈیفرنٹ ہوٹلز اوپن کر رہے ہیں، اتنے ایگریسو ہیں. اور ہم اسپیشلی J7 گروپ یہ چاہتا ہے کہ رائل سوئز سے ہم پاکستان ٹورزم انڈسٹری کے اندر ریولوشن لے کے آئیں. اور الحمدللہ میں اپنے تمام جو دیکھنے والے لوگوں کو کہوں گا کہ آپ لوگ جب وزٹ کریں ہماری سائٹ کے اوپر، ہمارے مارکیٹنگ آفس میں آئیں، دیکھیں کہ ہم کس لیول کی فیسلٹی پرووائڈ کریں. سر یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور سر ان حالات میں جو پاکستان کی اکانومی کے حالات چل رہے ہیں، سیاست کے حالات چل رہے ہیں، آپ انویسٹرز کو کیا کہیں گے؟ ان کے لیے کیا بینیفیشل ثابت ہوگا کہ رینٹل انکم کو لے کے، اینول اپریسیشن کو لے کے وہ رائل سوئس میں کیوں انویسٹ کریں؟ دیکھیں جو بھی ہوٹلنگ انڈسٹری ہوتی ہے یا ہوٹل انڈسٹری ہے ورلڈ وائڈ، اس میں انویسٹمنٹ یہ لوکل انویسٹمنٹ نہیں ہوتی، یہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں.
آج رائل سویز یا کسی بھی 5 اسٹار ہوٹلس کا پاکستان کا، آپ اس کا وہ چیک کر لیں کہ پر نائٹ اس کے کیا چارجز ہیں. آپ دبئی میں اس کے چارجز چیک کر لیں، آپ اس کے یو کے میں چارجز چیک کر لیں، اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اسلام آباد میں اس کے چارجز لٹل بٹ مور دین دی دبئی اینڈ دا یو کے. اور وہ کس وجہ سے کہ پاکستان میں اس چیز کی بہت اشد ضرورت ہے. اس وقت آکیوپینسی لیول جو اسلام آباد میں چل رہا ہے دیٹ از مور دین 85 to 90% ایوریج. ویسے تو 100% 5 اسٹار ہوٹلس کے سارے چل رہے ہیں، میں آپ کو ایوریج کا ورڈ یوز کر رہا ہوں. دیٹ از مور دین 85 to 90%. سر اوورسیز پاکستانی جو کہ ہمارا اثاثہ بھی ہیں اور بہت محنت کرتے ہیں وہ لوگ ہمارے ملک کے لیے بھی اور خود کے لیے بھی، تو سر ان کی انتھک محنت سے کمائی ہوئی انویسٹمنٹ کو ہم کس طرح سیکیور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ کو جس طرح بولا کہ J7 گروپ ہم سب سے زیادہ جو کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ٹرسٹ کی وجہ سے کام کر رہے ہیں. لوگ ہمیں اتنے زیادہ پروجیکٹس اس سینیریو میں، ان حالات میں شروع کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں نے خود، ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ J7 گروپ ڈفرینٹ پروجیکٹس شروع کرے. جو آپ اوورسیز پاکستانیوں کی بات کر رہے ہیں، الحمدللہ ہم نے ڈفرینٹ کنٹریز میں جاتے ہیں، وہاں پہ ہم اوپن ہاؤسز کرتے ہیں، وہاں پہ ہم لوگوں سے ملتے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کے اندر پاکستان کے لیے درد موجود ہے. وہ پاکستان میں کچھ کرنا چاہتے ہیں. یقین کریں، ابھی ریئلی ہم ریسنٹلی ہمارا گروپ پیرس گیا اور وہاں کچھ اوورسیز پاکستانیوں سے ہماری میٹنگز ہوئی. تو انہوں نے ہمیں دیکھیں، ان کے کچھ کنسرن ہیں لیکن وہ ڈفرینٹ گروپس کے حوالے سے. جب انہوں نے J7 کے حوالے سے سنا کہ یار J7 گروپ، ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ مت کریں. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ J7 گروپ کون ہے، یہ کہاں سے آیا یہ گروپ. یہ گروپ کیا، اس کی ڈلیوری کیا ہے، کیا بیفور ٹائم ڈلیور کر رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، ان کی بلڈنگز جو ہیں وہ کس سٹیجز پہ ہیں. بلڈنگز جو انڈر کنسٹرکشن ہیں ان کا وزٹ کریں، ہمارے مارکیٹنگ آفس کا وزٹ کریں. ہمارے لوگ جنہوں نے ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہیں ان کے پروفٹ مارجن کو چیک کریں کہ کتنے لوگ جو ہمارے آلریڈی کلائنٹ ہیں وہ کس قدر سیٹسفائیڈ ہیں. تو یہ تو اوورسیز پاکستانی اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کوئی ایسا گروپ ملے جو کہ پاکستان میں چیز کو ڈلیور کرے. اور یہ جو 5 اسٹار ہوٹلس کا کنسیپٹ، یہ کلیئر ہے ہی اوورسیز پاکستانیوں کو. ان کو پتہ ہے ہم نے یہاں پہ ڈفرینٹ ہوٹلز لے کے آئے جو اوورسیز پاکستانی وہ آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ برانڈ کیا ہوتے ہیں. تو برانڈ کہاں پہ جاتے ہیں، دیکھیں جہاں پہ برانڈ جاتا ہے تو برانڈ کی آلریڈی اس کے پیچھے R&D موجود ہوتی ہے. برانڈ کوئی بھی اس طرح اٹھ کے نہیں چلا جاتا کہ یہ لیں برانڈ اور میں آپ کے ساتھ آ گیا. اس کے پیچھے ایک لیگیسی ہوتی ہے. جب بھی کسی گروپ کے ساتھ برانڈز آتے ہیں اٹس مین کہ وہ ٹرسٹ وردی ہوتا ہے. برانڈز اس کی اپنی R&D کمپلیٹ کرنے کے بعد، اب ہمارے ایسے برانڈز ہیں جو دنیا میں جن کے 1.6 ملین رومز ہیں، 12,000 ہوٹلز ہیں، ڈفرینٹ برانڈز ہیں. اب ایسے برانڈز مجھے آپ یہ بتائیں کس کے ساتھ جائیں گے؟ ایسے گروپ کے ساتھ جائیں گے جن کی لیگیسی ہوتی ہے، جو ٹرسٹ وردی ہوتے ہیں. تو اوورسیز پاکستانی ایکچولی یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسے گروپ چاہیے جو پاکستان کے لیے کام کریں، جو لوگوں کے ٹرسٹ کے لیے کام کریں، جو کہ کچھ ڈلیور کریں. یقین کریں اوورسیز پاکستانی اتنے زیادہ جو ہم لوگ یہاں سے پہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ پرافٹ کے لیے نہیں ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے گروپ ہوں جو کہیں وہ پورا کریں، لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ پوری کریں اور ڈلیور کریں. اوورسیز پاکستانی آپ کو انویسٹمنٹ لا کے آپ کے پاس دے گا، اور الحمدللہ J7 گروپ ایسے ہی کر رہے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. J7 گروپ ایک ٹرانسپیرنسی پرووائڈ کرتا ہے اپنے انویسٹرز کو. سر موٹر وے سے قریب یہ پروجیکٹ اسلام آباد انٹرنیشنل سے صرف 5 منٹ کی دوری پر ہے، تو یہ ایکسیسیبل لوکیشن پاکستان میں ٹورزم کو کس طرح پروموٹ کر رہی ہے، اور J7 گروپ کا ٹورزم کی پروموشن میں کیا نیریٹو ہے؟ دیکھیں، جدھر ہم ہوٹل بنا رہے ہیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہاں پہ پورے اسلام آباد کے لیے چند پلاٹ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے فار انٹرنیشنل 5 اسٹار 4 اسٹار ہوٹلس. یہ ڈیڈیکیٹڈ پلاٹ ہیں اسلام آباد کے لیے. باقی اسلام آباد میں یہ ایک چھوٹی سی جگہ. ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے سب سے جو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ M1 M2 اور بالکل مین سری نگر ہائی وے کے اوپر یہ ایسے لوکیشن ہے جس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہاں پہ 5 اسٹار ہوٹلس بنے. یہ ایسی اس لوکیشنز کے اوپر اب جب بھی کوئی ٹورسٹ کہاں سے آتے ہیں،
لوکلی یا انٹرنیشنلی. آپ اسلام آباد کے جو رہائشی ہیں وہ تو اسلام آباد کے ہوٹلس میں نہیں رکتے، وہ تو اپنے گھر میں رہیں گے، لیکن آپ کو ایسی لوکیشن کو چوز کرنا ہے جو کہ ایک انٹرنیشنل کوریڈورز کے اوپر ہوں، ایکسیسیبل ہوں. آپ جب باہر سے وزٹ کر کے آپ پاکستان آئیں گے، فلائی کر کے آئیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ایئرپورٹ سے ہارڈلی 4 to 5 منٹ کی ڈرائیو پہ آپ کو انٹرنیشنل لیول کی فیسلٹی مل رہی ہے، آپ کو ایک انٹرنیشنل ہوٹلز مل رہے ہیں. آپ وہاں پہ وزٹ کریں گے، پھر یہاں پہ آپ جب ہم لوگوں کو وہ سیکیور انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے، وہ ہاسپٹیلٹی پرووائڈ کریں گے، وہ ویلکمنگ لوگوں کو اس لیول کا کریں گے، لوگ آپ کے اوپر ٹرسٹ کریں گے. اور اسی طرح جب اگر آپ کا لوکل آپ کے پاس لوگ آتے ہیں لاہور سے، کراچی سے، M1 M2 سی پیک، یہ ساری چیزیں ہمارے بالکل ہوٹل سے ہارڈلی 3 4 5 منٹ کی ڈرائیو. تو یہاں سے ہم لوگوں کو یہاں پہ ویلکم کریں گے. یہاں یہ اسلام آباد سے اب پھر پورے پاکستان میں ہم ٹورزم کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ. سر ایک آخری کوشچن سے اپنے اس پوڈ کاسٹ کو میں کنکلوڈ کروں گا کہ کتنا مشکل ہے اس دور میں، اس اکانومی میں، اور جو ہمارے ملکی حالات چل رہے ہیں، ایک اتنے بڑے پروجیکٹ کو، ایک ہائی رائز پروجیکٹ کو لے کر چلنا، اس کو کنسٹرکٹ کرنا، اور پھر لوگوں کا ٹرسٹ بھی اور اعتماد اس پہ بحال رکھنا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ کیا ہے جب یہ پوری قوت سے یہ پروجیکٹ کھڑا ہو جائے گا. میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایسا بیسٹ ٹائم ہے جس میں جو لوگ ڈیلیور کرنے والے ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بیسٹ ٹائم ہے، کیونکہ پوری مارکیٹ خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے. آپ کام کریں گے، آپ ساری دنیا کو نظر آئیں گے. اور الحمدللہ J7 گروپ کا یہی خاصہ ہے کہ ہم لوگ اپنی ڈیلیوری سے پہچانے جاتے ہیں، اور اسی سے ہی لوگ ہمارے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. ہم نے لوگوں سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، ہم دسمبر 26 میں پروجیکٹ کو ڈیلیور کریں گے. الحمدللہ ہم پوری کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہماری مدد فرمائے، کہ ہم جس طرح ہمارا یہ خاصہ ہے کہ ہم بیفور ٹائم پروجیکٹ ڈیلیور کرتے ہیں، ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس پہ پورا اتریں. سر بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی قیمتی گھڑیوں میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. اللہ آپ کو اور آپ کے پروجیکٹ کو اسی طرح ترقیوں کی راہ پر گامزن رکھے. تھینک یو.